بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں، پر کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کو چلا اور سب دوست و آشنا، عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زاہد جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا۔ اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے، جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا ہے، میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو سادہ راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے رستے چلتا بنا۔ رستے پر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب میں خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زاہد آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے زرقاً کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والوں کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زاہد روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں روضہ رسول سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زاہد پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی، جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زاہد کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا، اے زاہد، اب بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر ساروں قطار رونا اور چلانا شروع کیا، اے میرے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہ گار کا حج بھی قابل قبول نہیں ہوا جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب جائیداد کا کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا، روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غائب سے یہ آواز آئی کہ اے زاہد، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معتبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگا لیتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔
اتفاقاً میں کہیں سفر پر تھا کہ میرے پیچھے زاہد کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب میں اور بھی بےتاب ہو گیا۔ اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زاہد کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگوا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زار و قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں زاہد سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق و برق لباس میں تخت پر جلوہ فروز ہے۔ اس کے چاروں طرف حوروں کے چمگٹھے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی جو تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے۔ اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔